یہ جو انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی اسمبلی میں، یہ رچرڈ ہال بروک کا منصوبہ تھا، کر لی، اب جا کے گلے پڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں یار یہ تو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اب جان چھڑا رہے ہیں، جان چھوٹتی نہیں، لوگوں کے اس کے ساتھ مفادات جڑ گئے ہیں، کرپٹ لوگوں کی اس میں چاندی ہو گئی ہے، اب آپ اسے پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ وہ پاکستان کی بلکنائزیشن کے لیے اس نے یہ کروائی تھی 18ویں ترمیم۔ یہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے دوست وہ دے دیتا ہے جو خوش آمدی ہوتے ہیں اور نظر نہیں رکھنے والے ہوتے کہ ٹوک سکیں اور صحیح رستہ بتا سکیں، اس طرح بندہ برباد ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہمیں بولنے کی صلاحیت کام تو آتی ہے، لیکن اس کا سب سے بہتر استعمال کون سا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے سب سے بہترین نظریہ دیا ہے، اس نظریے کا ابلاغ، اس نظریے کی تبلیغ، اور وہ نظریہ توحید ہے۔ توحید اکیلے میں نہیں چلے گی۔ اگر کسی کے دل میں توحید کی شمع روشن ہو گئی ہے، اب اس نے اس چراغ کو سے دوسرے چراغ کو جلانا ہے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ہوتے ہوئے غلط کام ممکن نہیں ہے۔ وہ کام جو آپ دنیا والوں سے چھپا کے کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حام میم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اب یہ تیسری صورت ہے اس سلسلے کی جس میں توحید عملی کا ذکر ہے۔ پہلی دو صورتوں میں انفرادی تقاضے تھے جو بیان ہوئے۔ ایک تقاضا کیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے اس میں کسی اور کی اطاعت کی ملاوٹ نہ کرنا، یہ پہلی صورت کا موضوع تھا۔ اور دوسری صورت کا موضوع بنیادی کیا ہے؟ مانگنا اس سے، کسی دوسرے سے نہیں، اور خاص طور پر یعنی عالم غیب میں۔ ایک تو ہے کسی سے پانی مانگ لیا، میں ابھی کوئی شے مانگوں، یہ اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ کہ جو استمداد بالغیب، مدد مانگنا غیب میں سوائے اللہ سے کسی سے جائز نہیں ہے۔ یہ دو باتیں، یہ گویا شرک کے زمرے میں آئے گا، اور یہ توحید کا لازمی دو تقاضے ہیں، عملی تقاضے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کی تسبیح 1 کروڑ دفعہ پڑھی ہو، لیکن ان میں اگر کمی کی ہے تو وہ گویا معتبر نہیں ہے۔ یہ عملی تقاضا ہے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ اب تیسرا تقاضا کیا ہے؟ یہ اگر ایمان اللہ پر ہے، محبت اللہ سے ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان ہے تو محبت ہوگی، اس لیے کہ ایمان اب خود قرآن نے ڈٹرمنٹ کر دیا، ایمان کا لازمی تقاضا سب سے شدید محبت اللہ کی ہے۔ ایمان اگر دل میں ہے تو سب سے شدید محبت اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی محبت ہو، اللہ کا حکم ٹوٹتے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کا حکم اگر ٹوٹتے دیکھیں گے لازماً بولیں گے، چپ نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے وہ اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اسے دل سے روکے۔ اب یہ 3 درجے جو ہے نا فضیلت کے اعتبار سے بیان کیے گئے۔ سب سے فضیلت والا درجہ وہ ہے ہاتھ سے روکنا، دوسرے نمبر پہ زبان والا، تیسرے نمبر پر دل میں برا جاننا۔ عملاً کیا ہوگا؟ ایک برائی آپ ہوتے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اسے برا دل میں جانیں گے، جب دل میں وہ کھٹکے گی اب آپ آگے بڑھے اس کے روکیں گے زبان سے۔ یہ دوسرا قدم ہے، فطری طور پر، منطقی طور پر آپ اسے سمجھائیں گے غلط کام کر رہے ہو۔ اور ہاتھ سے روکنے والا مرحلہ تیسرے نمبر پر آئے گا، درجات ٹھیک کر لیں۔ عملی ترتیب ذہن میں، وہ نظری اور علمی ترتیب ہے۔ عملی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں برائی محسوس ہوگی، اس کے بعد اب آگے بڑھ کر آپ اسے روکیں گے، اور اس سے اگلا معاملہ یہ ہے، آگے روکنا یعنی زبان سے منع کریں گے، غلط کام ہے، دلائل دیں گے، سمجھائیں گے، سارا کچھ کریں گے، پھر وہ تیسری فیز آئے گی کہ ہاتھ سے روکیں گے۔ اور ان تینوں کو حضور نے فرمایا یہ ایمان کے درجے ہیں۔ کمزور ترین درجہ اگر فرض کریں دل میں برا جانا ایمان ہے تب بری لگی، زبان سے نہیں روک سکے تو بہرحال کمزور درجہ تو ایمان کا تھا نا، برا لگ گیا، وہ اچھی بات ہے۔ آپ نے ہمت کی اور جا کے کھڑے ہوئے باتیں سنی، اس نے سنائی، آپ نے سب پہ صبر کیا، تو یہ اس ایمان کا اگلا درجہ ہو گیا۔ اور اس سے آگے آپ کو کے پاس طاقت ہے، اتھارٹی ہے، مطلب وہ آپ کا بیٹا ہے تو اتھارٹی آپ رکھتے ہیں کہ ہاتھ سے روک دیں۔ جہاں جہاں آپ کا اختیار ہے ہاتھ والا وہاں پہ آپ ہاتھ سے روک دیں گے، اور اگر آپ حکمران ہیں تو پھر تو آپ کے پاس سلطنت کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے، آپ اس سے قوت نافذہ ہے جسے آپ روک دیں گے۔ یہ تینوں سطحیں ایمان کی ہیں۔ استطاعت نہ ہونے کا مطلب ہے حکومت کی اتھارٹی نہیں ہے تو آپ ہر کسی کو تو نہیں ہاتھ سے روک سکتے، زبان سے ہر کسی کو آج کے دور میں روک سکتے ہیں، اس لیے کہ بولنے کی آزادی آج کے دور میں ہر ایک کے لیے ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دل میں تو تھا لیکن میں بولا نہیں کیونکہ گردن اڑنے کا خطرہ تھا، نہیں، آج تو یہ آزادی اظہار رائے سب کو حاصل ہے، تو جس کے دل میں ایمان ہے وہ اس کے مطابق اپنی آزادی استعمال کرے، باقی گالی گلوچ ہے وہ برداشت کرے۔
کوئی کریکٹر اسیسینیشن ہے تو وہ برداشت کرے، یہ تو جھیلنا پڑے گا، گردن اڑنے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو اب اس کو بتایا کیا، یہ ایمان کے 3 درجے بیان کیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس کے دل کے اندر کھٹکا نہیں ہے، برائی کو اس سے اس کے دل کے اندر اضطراب نہیں پیدا ہوا، اس سے بے چینی نہیں پیدا ہوئی، اس کو ختم کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو توحید اگر ہے وہی ایمان ہے، تو پھر برائی کے مقابلے میں کھڑا ہونا لازمی ہوگا، نہیں تو ایمان، یہ عملی تقاضا ہے۔ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھ کر یہ صورت پڑھیں گے تو بات کھلتی چلی۔ جیسے پہلی 2 صورتیں ہم نے پڑھی، ایک میں توحید کا وہ تقاضا اللہ کی اطاعت کرنا بیان ہوا، دوسری میں توحید کا یہ تقاضا اللہ سے مانگنا بیان ہوا۔ اب اللہ کے لیے معاشرے میں منکرات کا خاتمہ اور معروفات کی ترویج، وہ تقاضا جو سامنے آ گیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارنا ہے اس کتاب کا رحمان اور رحیم، مہربان اور نہایت شفیق رب کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں جو کھول کے بیان کی گئیں، جدا جدا کر کے، نہ کہ بمعنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا وہ موقف۔ قرآن عربین، قرآن ہے عربی زبان کا، لقوم یعلمون، تاکہ جو قوم ہے اسے سمجھ میں آئے، جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے اترا ہے، ان کی زبان میں اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا جو بھی کوئی ایبسولوٹ لینگویج ہے اس میں وہ تخیل تھا، اس کو قرآن کے قالب یعنی عربی کے قالب میں ڈھالا، عربی الفاظ بنائے، اور پھر اپنا خیال عربی الفاظ کے ذریعے عربی قوم کو منتقل کر دیا۔ بشیرم و نذیرہ، یہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور خبردار بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں خوشخبری کسے دے گا؟ نیک عمل کرنے والے کو خوشخبری دے گا، اور جو برا عمل کرنے والا ہے اسے ڈرائے گا کہ بھائی تم غلط چیز کی طرف جا رہے ہو۔ اب اسے جوڑ رہے ہیں، گویا یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوگا یہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ جو آپ کسی کو سمجھائیں گے تو قرآن کے ذریعے سے سمجھائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا، لقومی یعقلون، یہ قوم جو ہے یعلمون، جو علم رکھتے ہیں وہ سمجھیں، تو آپ سمجھائیں گے قرآن کے ذریعے سے، اپنا فلسفہ نہیں جانیں گے، تبلیغ قرآن کی کریں گے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، تو ایک نبی نے سمجھایا ان کو، اللہ نے اتارا، محمد الرسول اللہ نے سمجھایا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا، نہیں مانا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہیں سنتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، انہوں نے کہا جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہمارے سر سے گزرتی ہیں۔ یہ ان کی ہمت توڑنے کے لیے کہ ہمیں ککھ پتہ نہیں چلتا۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں جو ہے ثقل ہے، میل ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنی محنت کرو، یہ دعوت دو، تبلیغ کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، قرآن سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، خبردار کرو۔ ہم بھی محنت کر رہے ہیں لوگوں کو روکنے کی، اس طرف نہ جانا۔ ہم کہیں گے یہ ساحر ہے، مسحور ہے، جادوگر ہے، فلانا ہے، شاعر ہے، سب بتائیں گے، تم اپنی محنت کرو، ہم اپنی محنت کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک جھگڑا ہماری ذات کے اندر تھا، اللہ کا حکم آیا، ہمارا دل نے گواہی دی سچا ہے، ہمارا نفس کے تقاضے کچھ اور ہیں، تو ایک مارکہ حق و باطل باطن میں جاری ہو گیا۔ اب وہ باطن میں آپ نے تو فتح حاصل کر لی، اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنا لیا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس پر آپ قادر ہو گئے۔ اب اگلا مرحلہ ہے، آپ ایک معاشرے کا حصہ ہو، وہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ آپ کب تک قائم دائم رہے؟ ایک تو آپ کے اندر جو ہے نا اس نیریٹو کے خلاف جنگ جاری ہے، بیٹھ تو نہیں گئی۔ یہ پورا معاشرہ ہے آپ کے ارد گرد، اور اس میں جو آپ کے قریب جڑا ہوا ہے نا، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ جو اس معاشرے کے رواج ہیں، رسومات ہیں، خیالات ہیں، اس کے جو نقطہ ہائے نظر ہے، فلسفہ ہے، یہ آپ کے ساتھ آ کے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ جد و جہد نہیں کرتے، آپ معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتے، یہ معاشرہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جی برف پڑتی ہے کوئٹہ میں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کراچی میں، ایسا تو نہیں کہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا، ماحول کا اثر ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اور برعکس بھی ہوتا ہے کہ ماحول کے اوپر ایک فرد جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی ایک آدمی شمع جلاتا ہے، روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، سارے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک اگلا مرحلہ ہے، توحید اکیلے میں نہیں چلے گی۔ اگر کسی کے دل میں توحید کی شمع روشن ہو گئی ہے،
اب اس نے اس روشنی کو, اس چراغ کو سے دوسرے چراغ کو جلانا ہے, اس کی سٹرگل کرنی ہے, تب خود روشنی پہ قائم رہے گا, نہیں تو ماحول کا دباؤ یہ جو ٹمٹماتی شمع ہے اس کو بجھا دے گا, یہ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکے گا. یہ جو کیا کہتے ہیں جی, بیسٹ ڈیفینس از ٹو افینس, آپ کو اپنا دفاع کرنے کے لیے چیخنا پڑے گا, بولنا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا, اس سے کم از کم آپ کا موقف مضبوط ہو جائے گا, آپ کو سکون آ جائے گا, آپ اس پہ ڈٹ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ زور لگاؤ, ہم بھی زور لگا لیں, اب یہ مقابلہ شروع ہو گیا. قل انما انا بشر مثلکم, فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور یہ مطلب کیا ہے, بظاہر یعنی بشرا میرا بھی وہی ہے, میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہوں, جیسے تم کھاتے پیتے ہو ایسے ہی میں بھی کھاتا پیتا ہوں, اس طرح وہی بات ہے. لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے, وہ کیا, یوحا الیہ, میری طرف وہی کیا گیا, تمہاری طرف نہیں کیا گیا. میرے پاس فرشتہ آیا ہے, تمہارے پاس نہیں آیا. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود ایک ہے. اب آپ خود سوچیں, آپ کو کسی سے عشق ہو, اس کی توہین ہو رہی ہو, آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے, ان کو کوئی گالی دے, برداشت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنی غیرت کھاتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے. تو اتنی غیرت ہر صاحب ایمان کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کی کہیں شرک ہو رہا ہو تو اس کا جو حریت کا جذبہ ہے وہ جوش مارے کہ میں نہیں برداشت کر سکتا اللہ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کو. تو وہ بولے, تو میرے پہ یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے, فاستقیموا الیہ, اس کی طرف سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ, واستغفروا, اسی سے گناہ بخشواؤ, وویل للمشرکین, اور ہلاکت و بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ, جو زکوٰۃ نہیں دیتے, یہاں یوں سمجھے زکوٰۃ پر نہیں آتے. یہ بالکل جو ہے نا, یہ درمیانی 8-9 جو ہے نبوی کے دور کی صورتیں ہیں. تو مراد کیا ہے اس سے, زکوٰۃ ابھی اس طرح فرض ہی نہیں, وہ تو مدینے میں فرض ہوئی ہے. یہ جو پورا عمل تزکیہ ہے, خود اپنے اندر اللہ کی اطاعت کو راسخ کرنا, مانگنا اس سے, توحید کا پودا اپنے اندر مضبوط کرنا, اور معاشرے میں توحید کی دعوت لے کے کھڑا ہو جانا, اس کے علمبردار بننا, یہ تزکیہ کا عمل ہے. جو اس کی طرف نہیں آتے, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور وہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں, اس کے تو صاف انکاری ہیں. ان الذین آمنوا, یہ تزکیہ کا سارا عمل جڑا ہوا ہے آخرت کے ساتھ, یقین, اللہ کے محاسبہ, سامنے کھڑا ہونا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ٹوٹے, جس میں وقفہ نہیں ہوگا, مستقل ملتا رہے گا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اب یہاں سے یہ جو پوری تخلیق بنی ہے 6 دنوں میں جو ہوئی ہے, اس کا ایک جو ہے نا وہ بریک اپ ہے جو دیا جا رہا ہے. قل انکم, کہیے اے کیا تم, لتکفرون, کیا تم کفر کرتے ہو, بالذی, اس ہستی کا, خلق الارض فی یومین, جس نے زمین بنائی 2 دنوں میں, وتجعلون لہ اندادا, اور اس کے تم مقابل بناتے ہو, ضد ند, مد مقابل کھڑے کرتے ہو, اس جیسے اوروں کو بناتے ہو. ذالک رب العالمین, وہ سارے جہانوں کا رب ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا, اور اس زمین کے اوپر اس نے پہاڑ ڈال دیے اس کے اوپر سے. وبارک فیہا, اور اس کے اندر اس نے برکتیں رکھ دیں. وقدر فیہا اقواتہا, اور اس میں اس نے ٹھہرا دیں ہر طرح کی خوراکیں, یعنی اس میں جو بھی زندہ انسان ہوں یا جاندار ہوں, ان کی جتنی بھی خوراک کا سامان تھا اس زمین کے اندر اللہ نے رکھ دیا. فی 4 ایام, 4 دنوں میں, سواء للسائلین, مانگنے والوں کے لیے برابر. اب یہ کسی نے مانگا نہیں, یعنی ہر ایک کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق. کسی کو جو ہے نا وہ چاہیے تھا کیڑا, اس کے لیے کیڑے بنا دیے. کسی کو جو چاہیے تھا, اگر فرض کریں انسان ہے, اسے پروٹین بھی چاہیے, اسے منرلز بھی چاہیے, اس کی غذا میں سارے یہ رکھ دیے. یہ سارا کام 2 دنوں میں زمین رف بنی, اور پھر اگلے 2 دنوں کے اندر اس کے اندر یہ ساری جو بھی چیزیں رکھنی تھیں وہ رکھ دیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جن 6 دنوں میں یہ پوری کائنات بنی ہے, 4 دنوں میں صرف زمین بنی ہے. کتنی سی, یہ اس پورے یعنی کائنات کو سامنے لے کے آئیں تو زمین کی حیثیت کیا ہے, نظام شمسی کے اندر کیا حیثیت ہے. کائنات تو خیر بہت بڑی بات ہے, پورے نظام شمسی میں اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ زمین 4 دنوں میں بنی ہے. ثم استوى الى السماء, پھر وہ باقی کائنات یا آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان, وہ ابھی دھواں تھا, بخاراتی تھے. فقال لہا, تو اللہ نے اس سے کہا, پورے جو بھی یہ دھواں تھا یا جو بھی مادہ تھا اس سے,
वलिल अर्द, और जमीन से भी कहा एतिया तौअन औ करहन, चले आओ मर्जी से या मजबूरी से। कालता, दोनों बोले अतैना ताईन, हम अपनी खुशी से आते हैं, जो आप हुक्म करेंगे पूरा करेंगे। फक़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन, ये 7 जो आसमान बनाए ये सब उसने बना दिए 2 दिनों में। व औखा फी कुल्ल समाइन अमरहा, हर एक आसमान की तरफ वही कर दिया उसका काम। ये वही करना वो है जैसे हमने पढ़ा था वो औखा इला नखल, हमने मक्खी की, शहद की मक्खी की तरफ वही किया। और मैंने वहाँ आपको समझाया था कि जो तबई हदायत अल्लाह ने दी है, जो उसकी फंक्शनिंग है, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, जो वो काम खुद से कर लेती है बगैर जो है ना वो सोचे समझे, ये गोया उसकी वही है। हर आसमान की तरफ वही की, यानी उसका एक फंक्शन है, उसका एक काम है, उसका एक वजीफ़ा है जो वो अदा करता है। फ़र्ज़ करें कोई आसमान है जिसने जो है ना ओजोन की लहर को जो है ना वो जो आ रही है जो वेव, उसको फ़िल्टर करना है, तो ये फ़िल्टरिंग करना उसका एक काम है, फंक्शन है, ये हमने उसको सिखा दिया, वो कर रहा है। तो 7 आसमानों को 7 काम सौंप दिए, वो कर रहे हैं। वज़य्यना समा दुनिया बेमसाबिख, और ये जो दुनिया नज़दीक वाला आसमान है इसको हमने चरागों से रोशनी दे दी या सजा दिया, रौनक बख्शी। व हिफ्ज़न, और इसी को शैतानों से हिफ्ज़ करने का ज़रिया, हिफाजत करने का ज़रिया भी बना दिया। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये एक ज़बरदस्त अंदाज़ा है ठहराया हुआ एक अलीम हस्ती की तरफ से, एक जो है ना वो जानने वाले एक हस्ती की तरफ से, ज़बरदस्त हस्ती की तरफ से। फ़इन आराज़ू, उस अपने रब को ये अगर न माने, उससे एराज़ करें, मुँह फेरें, फ़कुल, तो फरमा दीजिए अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, वार्न करता हूँ उसी तरह के सख्त अजाब की, या ये कह लिए चिंगाड़, जोरदार आवाज़ की, जैसी आवाज़ पड़ी थी आद और समूद के ऊपर, जैसा अजाब उन पर आया था, ए मेरे भाई कुरैश तुम पर वैसे ही अजाब, उसका मुझे खतरा है, डर है, अंदेशा है। इस जाअतहुमुर रसूल, जब उनके पास उनके रसूल आए थे, मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, उनके आगे पीछे से, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, इस हुक्म के साथ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। अब ये आपके सामने बात खुल गई, पहली सूरत में खुद अल्लाह का बंदा बनना आया था, अब यहाँ पे तौहीद का तकाजा सामने आया कि अल्लाह की गैरत में बाकी जो मखलूक है जो नहीं जानती उसको समझाओ कि अल्लाह की बंदगी करनी है। कालू लौ शाअ रब्बुना लअंज़ला मलाइका, उन्होंने कहा कि अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्ते उतारता। अमी में से एक आदमी को क्यों पैगाम दिया, फरिश्ते उतारता, पैगाम दे के आते। फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून, तो जो शय तुम दे के भेजे गए हो हम उसे नहीं मानते, हम उसका इनकार करते हैं। फ़अम्मा आदुन, तो जो आद थे, फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़, उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर किया, बेगैरिल हक़, जिसका वो हक़ नहीं रखते थे। वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, उन्होंने कहा ताकत में हमसे बढ़कर कौन है। ये बहुत ही ताकतवर कौम थी, बड़े जुस्से वाले लोग थे। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, इतना नहीं सोचा उन्होंने कि जिस हस्ती ने उनको बनाया है अल्लाह, वो ताकत में उनसे बढ़कर है, जिसने उन्हें ताकत बख्शी वो खुद कितना ताकतवर होगा, ये नहीं सोचा उन्होंने। वकानु बिआयातिना यजहदून, और वो हमारी आयत का इनकार करते थे। फ़अरसलना अलैहिम रीखन सरसरन फ़ी अय्यामिन नखिसातिल लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, तो हमने फिर उन पर मुसल्लत कर दी एक ज़ोर की हवा, आंधी तूफ़ान। वो मुसीबत के जो दिन थे उन दिनों में, वो 8 दिन जो उन दिनों में चलती रही उनके ऊपर, ताकि हम उन्हें दुनिया की ज़िंदगी की रुसवाई का अजाब चखाएं, मज़ा चखाएं। वला अज़ाबुल आखिरत अख़ज़ा, और आखिरत का अजाब बहुत ही रुसवा कुन है। वहुम ला युनसरून, और वहाँ वो मदद नहीं किए जाएंगे। वअम्मा समूद, और जो समूद थे, फ़हदैनाहुम, हमने उनको भी हिदायत दी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, हर तरह से समझाया उन्हें। फ़स्तख़ब्बुल अमा अलल हुदा, उन्होंने हदायत पर अंधा रहने को तरजीह दी, मोहब्बत की अंधे रहने से हदायत के मुकाबले में। फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हून, तो उनको आप पकड़ा रुसवा कुन अजाब की कड़क ने, बिमा कानू यक्सिबून, जो करतूतें करते थे उसके बदले में। वनज्जयनल लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और हमने बचा लिया उन लोगों को जो ईमान लाए और जो परहेजगार हुए। व यौम युहशरु आदाउल्लाहि इलन नार, और जिस दिन जमा किए जाएंगे जो अल्लाह के दुश्मन थे, किसी भी दौर में जो अल्लाह के दुश्मन थे, सब के सब जमा किए जाएंगे आग के ऊपर। फ़हुम यूज़ऊन, उनकी जमातें बनाई जाएंगी। अब ये जमातें ज़मानी एतबार से बनेगी, नूह अलैहिस्सलाम के ज़ोर के दुश्मन,
حود علیہ السلام کے دور کے دشمن، آج کے دشمن اس ترتیب سے بنے گی، یا زیادہ دشمن، کمتر دشمن، اس سے کمتر دشمن اس ترتیب سے بنے گی، بہرحال جماعتیں بنیں گی. حتیٰ اذا ما جاؤہا، جب سب کے سب وہاں پہنچیں گے اس کے اوپر، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، ان کی جلدیں بھی، بما کانوا یعملون، جو کرتے تھے وہ گواہی وہاں سے ملے گی. وقالوا لجلودہم، وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، خود ہی کہیں گے، لما شاہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ جو بیتنی ہے تم ہی کے اوپر بیتنی ہے تو تم نے کیوں گواہی دے دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ جلدیں کہیں گے ان کو، ہمیں بولنے پہ مجبور کیا اس ذات نے جس نے ہر شے کو بولنے کی توفیق دی ہے. اب اللہ بٹن دبا دے تو کیسے کوئی نہیں بولے گا؟ بولے اس لیے ہم بولے ہیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ، مزید ان سے کہیں گے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی دفعہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، تم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آیا، اور اس وجہ سے تم یہ نہ سوچنے کی وجہ سے تم چھپاتے نہیں تھے اپنے ان اجزاء سے. مطلب چھپانا چاہو بھی، ایک آدمی چوری کرنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھوں سے چھپائے گا؟ کیسے چھپائے گا؟ ہاتھ سے چھپائے گا؟ کیسے چھپائے گا؟ تو تمہیں تو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہی گواہی دیں گی کہ ان سے چھپاؤ. ان یشہد علیکم، سوچا ہی نہیں تھا تم نے کہ تمہارے اوپر گواہ بنیں گے، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، نہ تم نے یہ سوچا تھا کہ ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ولا جلودکم، نہیں یہ سوچا تھا کہ ہمارے چمڑے گواہی دیں گے. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، بلکہ تمہارا خیال تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو جانتا ہی نہیں ہے جو تم کرتے ہو. یعنی یہ بڑا پرانا خیال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موٹی موٹی باتیں جانتا ہے، جانتا بھی ہے تو موٹی موٹی باتیں جانتا ہے. اتنی تفصیلات کون جان سکتا ہے کہ میں نے رات کو کیا کیا اور دن کو کیا کیا اور فلانے حصے میں کیا کیا، اور ایک ایک بندے کی تفصیل یہ کیسے اللہ جان سکتا ہے؟ کیونکہ یہ انسانی تصور سے باہر کی بات ہے، آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہم تو مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں جان سکتے، ایک کیڑے کے بارے میں اتنا نہیں جان سکتے. تو اس لیے جب اپنے پہ قیاس کرتے ہیں تو سمجھ سے باہر بات ہے، تصور سے آگے کی بات ہے، تو آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا. آج کے دور میں بڑے بڑے یعنی مسلمانوں میں ایسے فلاسفر گزرے ہیں جن کا یہ خیال رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم کل ہے، عالم جز نہیں ہے. یعنی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جزیات کا علم اسے حاصل نہیں ہے، عالم کل ہے، ہاں بڑا علم اسے حاصل ہے، چھوٹا نہیں ہے. لیکن یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے. اور آگے جو بات آ رہی ہے، جب اللہ کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں اشکال ہو تو تب انسان کے اندر اتنی جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے. یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ہوتے ہوئے غلط کام ممکن نہیں ہے. وہ کام جو آپ دنیا والوں سے چھپا کے کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیسے کریں گے؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ وہ تمہارا گمان تھا جو تم گمان کرتے تھے اپنے رب کے بارے میں. ارداکم، اسی گمان نے تمہیں برباد کیا. یہ جو تمہاری تباہی پھری ہے نا، تمہارے کردار کے اندر جو گراوٹ آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ تم نے اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کیا. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے. فَإِن يَصْبِرُوا، تو اگر وہ صبر کر سکیں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اب آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، وہی ان کی پناہ گاہ ہے، وہیں پہ وہ رہیں گے. وہیں یستعتبوا، اور اگر وہ کوئی اپیلیں کریں، فما ہم من المعتبین، تو ان کو منایا، ان کی اپیل سنی نہیں جائے گی. کوئی اور کورٹ ہی نہیں ہے ہائر کورٹ کے جہاں پہ وہ جا کے اپیل کریں، نہیں سنی جائے گی. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان پر مقرر کر دیے تھے دوست، قرین تھے ان کے، قرین کی جمع قرناء ہے، تو ہم نے ان کے اوپر دوست مقرر کر دیے تھے. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو وہ ان کو مزین کر کے دکھاتے تھے جو کچھ ان کے سامنے تھا اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو ان پر جو بات ثابت ہو گئی، فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، ان امتوں میں کہ جو وہی دفعہ ان پہ لاگو ہو گئی جو دفعہ لاگو ہوئی تھی ان امتوں پر کہ جو ان سے پہلے گزری ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی. قوم عاد، سمود، وہی دفعہ ان پہ لگ گئی. اب یہ کیا مضمون آیا ہے، یہ جو قرآنات تھے انہوں نے کیا مزین کیا اور کیسے مزین کرتے ہیں؟ ایک بات سمجھ لیں، دو قسم کے قرین ہیں. ایک قرین ہے فرشتہ قرین جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرین ہیں، آگے ہم صورت میں جائیں گے پڑھ لیں گے. ان میں سے ایک وہاں پہ ہمارا بن جائے گا پولیس والا جو پکڑ لے گا، اور دوسرا بن جائے گا ریکارڈ والا جو وہ پوری دونوں کی فائلیں لے کے اللہ کے سامنے پیش کرے گا. ایک قرین یہ ہے فرشتہ قرین.
ایک قرین ایک شیطان ہے. یہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے, وہ اس کا قرین ہوتا ہے جسے عام طور پہ حمزات کہتے ہیں, اور یہ اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ اس بندے کی موت اگر ایمان پر ہو تو وہ جو شیطان ہوتا ہے, وہ جو جن ہوتا ہے, وہ مسلمان جن رہ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے اور مسلمان رہ جاتا ہے. اور اگر اس کی موت کفر پر ہو تو وہ جو اس کے ساتھ قرین جن ہوتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے. وہ تو سرٹیفائڈ شیطان ہو, اس نے ثابت کر لیا, ایک آدمی کو گمراہ کر لیا. یہ حمزات کی یہ ذہن میں رکھیں, یہ اس کا قرین ہے. یہاں جس قرین کا ذکر ہے یہ وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو بظاہر لگتا ہے کیونکہ زین لہم جو ہے نا وہ مزین کر دیا قرآن نے. یہ قرین دوست دنیا میں جو ہمارے ہوتے ہیں, وہ جن کو ہم بنا لیتے ہیں راہبر بنا لیتے ہیں, جن کو ساتھی بنا لیتے ہیں, وہ ہمیں جو چکنی چپڑی باتیں سناتے ہیں, جو ہمارے نظریات بناتے ہیں, جو ہمارے خیالات بناتے ہیں, جو فلاسفر ہوتے ہیں, جو دانشور ہوتے ہیں. اور ان دانشوروں کا رابطہ وہ شیاطین قرین جو ان کے قرآن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جو ہم نے پڑھا تھا سورہ انعام میں کہ نبیوں کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کی طرف یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, جن بھی ہوتے ہیں انسان بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف وحی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو شیاطین جن انسانوں میں سے جو بڑے بڑے دانشور بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان شیطانوں کی وحی کی وجہ سے ان کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں. لیجادلوکم آگے آتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. وہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ مضامین وحی کرتے ہیں اپنے انسان دوستوں کی طرف, تاکہ وہ انسان دوست تمہارے سامنے ایک بڑی اچھی پریزنٹیشن پیش کر سکیں, بڑی چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ, خوبصورت انداز اور اسلوب کے ساتھ. زخرف القول کے الفاظ آئے ہیں, سنہری ملمہ کی ہوئی باتیں, جو قرآن کے الفاظ ہیں, سنہری الفاظ کے ساتھ, دل میں اتر جانے والے الفاظ کے ساتھ. اب وہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے, آپ ذرا سوچیں نا, چلیں چھوڑیں, اتنی بات تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو ماہرین جو آتے ہیں نا مغرب ویسٹ سے, وہ آ کے ہمارے حکمرانوں کے سامنے کوئی بھی جو ایجنڈا رکھتے ہیں تو پریزنٹیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, اور انہیں یہ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی کہ یہی اسی میں ہمارے ملک کی نجات ہے. وہ کر کے 2 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ہم پھنس گئے ہیں. اب یہ جو انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی اسمبلی میں, یہ رچرڈ ہال بروک کا منصوبہ تھا. کر لی, اب جا کے گلے پڑی ہوئی ہے, کہتے ہیں یار یہ تو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ اب جان چھڑا رہے ہیں, جان چھوٹتی نہیں, اٹکی ہوئی ہے, کیا کریں. لوگوں کے اس کے ساتھ مفادات جڑ گئے ہیں, کرپٹ لوگوں کی اس میں چاندی ہو گئی ہے. اب آپ اسے پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے. وہ پاکستان کی بلکنائزیشن کے لیے اس نے یہ کروائی تھی 18ویں ترمیم. اسی طرح سمجھ لیں کہ جب مجھے اللہ نے تھوڑی توفیق دیا, میں قرآن بیان کر سکتا ہوں. اب مجھے کوئی دوست مل گیا, اس نے کوئی ایسے مطلب فلسفے مجھے پڑھانے شروع کر دیے کہ میں اس کی تعبیری کوئی اور سے اور کرنا شروع کر دوں. تو یہ جو میرا دوست ہے, انسان دوست, اگرچہ کہ شیطان مجھ سے براہ راست متعلق نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ تو اس کی کمیونیکیشن ہے نا. یہ میں تھوڑا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی ملک گمراہ ہو جاتے ہیں, اجتماعیات گمراہ ہو جاتی ہیں, تو ان کسی اکبر کے پیچھے, ان پڑھ اکبر کے پیچھے, اکبر دی گریٹ جو تھا خود ان پڑھ گریٹ تھا, لیکن جو اس کو پٹیاں پڑھانے والے اس کے 9 رتن تھے, اصل میں تو وہ تھے نا. اس میں کتنے بڑے بڑے وہ جو ہے نا عالم تھے, کہ ان میں ایک عالم وہ تھا جس نے تفسیر لکھی تھی اور اس میں کوئی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا تھا, ابو الفضل اور فیضی. تو اکبر کی اس جو بیانیہ بنا کے دینے والی مخلوق تو یہ انٹلیکچوئلس تھے نا. تو جو دنیا میں دانشور مشہور ہوتے ہیں, ان کو وہ مصاحبین جب بن جاتے ہیں بادشاہوں کے, تو وہ ان کے قرین کہلاتے ہیں. اب آپ کو پر بات کلیئر ہو گیا. تقریر ان کی وہ لکھیں گے, بیانیہ ان کو وہ بنا کے دیں گے, اور جو حاشرین ہوں گے اس بیانیہ کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. اینکرز اور میڈیا کا کیا مطلب ہے, یعنی جو اس نے پھونکے ماری ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا. یہ ساری ترتیب ہے گمراہ ہونے کی تقریب. اس طریقے سے شیطان اپنا میسج مزین کر کے پیش کرتا ہے. اب آپ پڑھیں اسے دوبارہ. وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا, ہم نے ان کے مقرر کر دیے ساتھی, ان کی, اب جو یوں سمجھ لیجیے بہت قریب رہنے والے لوگ. ایک ہوتی ہے کابینہ, ایک ہوتی ہے کچن کیبنٹ, تو بالکل قریب مخصوص لوگ. ایک لفظ استعمال کرتے تھے مولانا امین احسن اصلاحی, خلوتیان راز, قریبی رازدار لوگ جنہیں ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں, ان کی بات ٹالی نہیں جاتی. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, جو ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کے جو خوش آمدی ہوتے ہیں
وہ سب کو حسین بنا کے پیش کرتے ہیں. بادشاہ سلامت الٹا کام بھی کریں تو وہ کہیں بادشاہ صاحب آپ نے تو جو کیا ہے دنیا میں تو یہ کسی کو سوجا ہی نہیں, اس سے بہترین بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے ایجنڈا ہے. باقی ہم نے جو آپ کو بتایا وہ آپ نے اگر حبیب جالب کی وہ جو نظم ہے نا وہ اس کو کبھی پڑھیے گا, میں اس وقت سنا نہیں سکتا. وہ جو یہ جو 10 کروڑ ہیں, یعنی وہ جا کے خوش آمدی ایوب خان کو کہہ رہا ہے, یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی باتیں مت سنیں, عوام کی رائے کیا ہے اور عوام کا خیال کہہ رہے ہیں. آپ جو پہنچی ہوئی بلا ہیں تو یہ نہیں, یہ طریقہ واردات ہوتا ہے ان کی مت مارنے کا. تو جو مخلص آدمی آپ کے قریب ہوگا, اب پچھلی صورت کا مضمون سامنے لے آئیں. فرعون کا مخلص کون تھا؟ وہ مومن آل فرعون, وہ اس کو سچی بات بتا رہا تھا. اور جو اسے کہہ رہے تھے کہ فرعون کا موڈ خراب نہ کرو, اس کی شان میں گستاخی نہ کرو, وہ سارے وہ جو خوش آمدی تھے وہ تھے کہ جو فرعون کے اصل دشمن تھے. وہ شیطان کے پجاری بنے ہوئے تھے جو اس کے ارد گرد تھے. تو وہ پھر ان کے ارد گرد ایسے لوگ آ جاتے ہیں خوش آمدی اور میٹھی باتیں کرنے والے, چکنی چپڑی باتیں کرنے والے, اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے حسین بنا کے پیش کرنے والے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, سب اچھا کی رپورٹ دینے والے. یہ پتہ ہے کیا جملہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا. یہ جیل میں ہوتا ہے, وہ جو قیدیوں میں سے وہ بنا دیتے ہیں, جو جب بند کر دیتے ہیں لاک کر دیتے ہیں, تو اس کے یعنی شام سورج غروب ہونے کے بعد سارے قیدی ایک بیرک میں لاک ہو گئے. اب اندر کا انتظام قیدیوں ہی کے پاس ہوتا ہے اور وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ جو آتا ہے نا گشت پہ, جو بھی جیلر ہے, تو یہ جو کھڑا ہوتا ہے دروازے پہ قیدی, یہ کہتا ہے سب اچھا. مطلب یہ ہے کہ بیرک میں کوئی چیز غلط نہیں ہو رہی ہوئی, پیچھے لوگ چرس پی رہے ہوتے ہیں, کوئی تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, ہر الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ رپورٹ دے رہا ہوتا ہے سب اچھا. تو اسی طرح آپ کے جو قریب لوگ بیٹھے ہوں جو سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہوں, وہ گویا آپ کے ہمدرد نہیں ہیں, وہ آپ کے جو ہے نا بلا سوچنے والے نہیں ہیں. اس معاملے میں یعنی یہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو ان لوگوں کو برداشت کر سکے جو تنقید کرتے ہوں. وہ آپ کے اصل خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو صحیح راستہ دکھانے والے, آپ کی غلطی پہ آپ کو ٹوکنے والے ہوتے ہیں. یہ ہمدرد لوگ ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں آپ کو کہیں جی بہت اچھا اور سب اچھا. یہ ہمدرد نہیں ہوتے, یا بیوقوف ہوتے ہیں یا خوش آمدی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب جو ہے نا ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے دوست وہ دے دیتا ہے کہ جو خوش آمدی ہوتے ہیں اور نظر نہیں رکھنے والے ہوتے کہ ٹوک سکیں اور صحیح راستہ بتا سکیں. اس طرح بندہ برباد ہوتا ہے. انہم کانوا خاسرین, کہ بے شک وہ ہو گئے خسارہ پانے والے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو نہیں سننا. والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اس میں خوب شور مچاؤ, جب حضور پڑھیں ہوٹنگ کرو تاکہ تم غالب رہو. اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ والا جو نیریٹو ہے نا, یہ اگر لوگوں نے سن لیا, یہ بیان لوگوں نے سن لیا تو ہماری نہیں چلے گی. لہذا شور کرو, کسی نہ کسی طرح سے روکو لوگوں کو کہ اس بات کو نہ سنیں. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے وہ کیا کیا طریقے کرتے تھے. شور ہوگا بھی ہے, ووٹنگ بھی ہے, یہ بھی سب کچھ ہے, لیکن لوگوں کو دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے ڈانس پارٹیاں بھی ہیں, رقص و سرود کے علاوہ جو ہے نا گانے کی پارٹیاں بھی ہیں, قصے کہانیوں کی پارٹیاں بھی ہیں, یہ سب وہاں پہ ہوا. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا, ہم لازماً چکھائیں گے کافروں کو سخت عذاب کا مزہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم لازماً ان کے برے کاموں کا ان کو سزا دے کے چھوڑیں گے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار, یہ اللہ کے دشمن ہیں. یہ جو نبیوں کے دشمن اور نبی کے اس پیغام کے دشمن بن کے کھڑے ہوئے, اصلاً یہ اللہ کے دشمن ہیں, اور اللہ کے ان دشمنوں کو اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب دے گا. لہم فیہا دار الخلد, اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور یہ بدلہ ہوگا جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے, اس کے بدلے میں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, اس کے بدلے میں یہ سزا پائیں گے. وقال الذین کفروا, وہاں پہ وہ کافر لوگ کہیں گے, ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, اے ہمارے رب ہمیں وہ لوگ دکھا جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اب دیکھیے صرف انسانوں نے نہیں گمراہ کیا, جنوں نے بھی گمراہ کیا. اب اس کو پھر جوڑیے, جن شیطان ہے, شیطان کی فوج جنات ہیں جو شیاطین جن ہیں, ان کی مدد سے وہ انسانوں کو شکار کرتا ہے. اور یہ جو انسان شیطان بن جاتے ہیں, یہ دونوں مل کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جن اور انس مل کے لوگوں کو بیانیہ بنا کے گمراہ کرتے ہیں, اور وہ بیانیہ ان کی طرف وہی شیطان کر رہا ہوتا ہے, اور یہ آگے جو اس کے یوں سمجھے ماؤتھ پیس ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اس کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. دونوں نے, جنوں اور انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا, وہ ہمیں دکھا.
اس میں دوسری بات کیا ہے، جن اور یہ جو شیاطین جن اور شیاطین انس اپنا ایک بیانیہ بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کیا اللہ کا بیانیہ لے کے تو خانقاہ میں بیٹھنا ہے؟ وہ اللہ کا کلام لے کے گٹھ پکڑ کے بیٹھیں گے، جنگل میں جا کے بیٹھیں گے؟ اللہ ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، دیکھو شیطانوں کا قافلہ کتنا تیز ہے، وہ کتنی محنت کر رہے ہیں اپنے گمراہ کرنے کے لیے، تم نوع انسانی کو ہدایت پر لانے کے لیے محنت نہیں کرو گے؟ یہ اس توحید کا، انسانی ہمدردی کا، انسانی خیرخواہی کا، غیرت ایمانی کا، ہر اعتبار سے قرآن سمجھا رہا ہے. یہ تقاضا ہے کہ تم دعوت کے علمبردار، دعوت دینے والے بن کر، حق کے علمبردار بن کے معاشرے میں کھڑے ہو، گھر مت بیٹھو. وہ ہمیں دکھا نجعلہما تحت اقدامنا، ان کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسلیں، رگڑیں. جن سے دنیا سے محبت ہوگی نا، آخرت میں ان کے بارے میں یہ خیال ہوگا لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نچلے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے. ایک دفعہ اللہ کہا اور پھر جم گئے، کیونکہ مخالفت ہوئی، اذیتیں دی گئیں، پریشان کیا گیا، زندگی کی جو ہے داؤ پہ لگی، گھروں سے نکالا گیا. تو دیکھیے یہ عملی تقاضا اس سے بڑا اور کیا ہوگا رب کہنے کا کہ ڈٹے رہو اور جمے رہو. توحید عملی بیان ہو رہی ہے نا. رب کہنے کے بعد اس دعوے کے اوپر جم جانا، تمام مخالفتوں کے باوجود اس سے مڑنا، نہ انحراف نہ کرنا، پلٹا نہ کھانا، یہ سب سے بڑا توحید کا تقاضا ہے. صبر. اگر انہوں نے یہ کر لیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں. ایک رائے یہ تو خیر سمجھے پکی بات ہے، موت کے وقت اتریں گے، لیکن یہ بھی رائے ہے کہ دنیا میں بھی اترتے ہیں. نظر نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ پہ فرشتہ اترا ہے. لیکن جیسے ہم نے پڑھا، عام لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے دقیانوس کے دربار میں، اصحاب کہف، وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا. تو کیسے مضبوط کیا؟ فرشتوں کے ذریعے سے مضبوط کیا نا. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم غم کھاؤ. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا آپ کو شعور نہیں ہوگا، آپ کے دل میں یہ یقین پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس سزا کے، یعنی وہ جنت کا امید وعدہ آپ کو یاد رہے گا. وہ کوی سے کویتر ہوتا چلا جائے گا، غم اور خوف آپ کے دل سے نکلتا چلا جائے گا. گویا یہ پیغام رسانی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. ادھر شیاطین کی طرف سے پیغام رسانی ہو رہی ہے اپنے دوستوں کو، اور اللہ کی طرف سے پیغام رسانی ہو رہی ہے اپنے دوستوں کو. برابر ہیں دونوں طرف. وہ ایک بات ہے نا، وہ آتے ہیں یہ غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو دونوں طرف سے غیب سے وہ مضامین خیال میں آ رہے ہوتے ہیں، ایک شیطانی بیانیہ لے کے، دوسرا رحمانی بیانیہ لے کے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ دیکھیے یہ مقام ولایت ہے. ہم تمہارے اولیاء ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، وہاں ہوگا جو تم اشتہا کرو گے. یہ اشتہا کے لیے یوں سمجھ لیجئے جو ہماری جبلتوں کی ضرورتیں ہیں اس کے لیے اشتہا کا لفظ ہے. ایپیٹائٹس جو ہیں وہ تمہیں تو وافر ملے گا. ہر ایک انسان کی بھوک اور دوسری جو ارجیز ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو وہ سامان تو وافر ہوگا. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ بھی ملے گا جو تم اپنی ذہنی سطح کے مطابق مانگو گے. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، تو ذوق کی جو چیزیں ہوں گی وہ بھی وہ تو ڈیمانڈ پہ ہوگا، وہ ڈیمانڈ کرو گے وہ بھی ملے گا. نزولا من غفور الرحیم، اور یہ بھی سب ایک مہربان اور رحیم ہستی کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی. نزول کہتے ہیں نا اترنا. جیسے کوئی آدمی سواری سے جو ہی اترا تو فوراً اسے جو کچھ پیش کیا گیا، ٹھنڈا یا گرم، یہ ابتدائی مہمان نوازی، یہ ہوتا ہے نزول. ضیافت تو بعد میں ہوتی ہے، تو ضیافت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہوگی. نزول اگر یہ ہے تو قیاس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. اب دیکھیے وہ بات بالکل کھل کے آگے جو میں آپ سے کرتا رہا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف پکارے. دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی قابلیت دی ہے وہ اس کو قوت گویائی کی قابلیت دی ہے. دیکھیں آنکھیں حیوانوں کو بھی ہیں، کان ان کے بھی ہیں، بلکہ بعض حیوانوں کی زیادہ ان کی بینائی انسان سے تیز ہوتی ہے.
اسی طرح بعض عوام کا جو زیادہ دور کی بات سن سکتے ہیں اور زیادہ باریک بات سن سکتے ہیں، سونگنے کی حس بہت سے عواموں میں انسانوں سے زیادہ ہے، لیکن جو انسان کی ممتاز حص ہے جو کسی عوام میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے پرانے جو فلاسفہ ہیں وہ انسان کو حیوان ناطق کہتے تھے، وہ نطق کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔ اس بولنے کی صلاحیت کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے؟ دیکھیں نا، ہم کاروبار کریں گے تو بولنے کی صلاحیت سے کریں گے، چیزوں کی مارکیٹنگ کریں گے تو بولنے کی صلاحیت سے کریں گے، کوئی مقدمہ لڑیں گے تو بولنے کی صلاحیت سے لڑیں گے۔ تو ہر جگہ ہمیں بولنے کی صلاحیت کام تو آتی ہے، لیکن اس کا سب سے بہتر استعمال کون سا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے سب سے بہترین نظریہ دیا ہے، اس نظریے کا ابلاغ، اس نظریے کی تبلیغ، اور وہ نظریہ توحید ہے جو قرآن مجید کی آیات بینات میں بیان ہوا ہے۔ لہذا جس نے اللہ کی طرف بلایا، یعنی اللہ کی یہ جو رسی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کے ساتھ جوڑا، اس کی بات سب سے بہترین ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو حضور نے فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس نے اپنی قوت بیانیہ کا سب سے بہترین استعمال کیا، سب سے اعلیٰ استعمال کیا، کہ سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ نے دی ہے اس کو پھیلانے میں اسے صرف کیا۔ تو وہی بات یہاں آئی ہے، جس نے اللہ کی طرف بلایا اس سے زیادہ بڑھیا بات کس کی ہوگی؟ اس کا مطلب ہے دوسری بڑھیا باتوں کا انکار نہیں ہے۔ کسی نے اگر فرق ہے، کوئی خدمت خلق کا کام کیا، لوگوں کو جمع کیا، وہ بھی اچھی بات ہے، اور کوئی نیکی کا کام کیا، وہ بھی اچھی بات ہے۔ کسی نیکی کے کام کی طرف دعوت دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی بات کی، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب آگے تقاضے بیان ہوئے ہیں کہ یہ دعوت اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے خود بھی نیک عمل کرنا، یہ نہیں کہ باتیں تو بہت اچھی اچھی کرنا اور دوسروں کو نصیحتیں کرنا اور اپنی پرواہ نہ کرنا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ تو اپنا عمل اپنی اس دعوت کے عین مطابق ہو، اور اگر آپ اپنی دعوت میں مخلص ہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جس طرف بلا رہے ہیں، آپ کے مدعو کے دل میں یقین تب پیدا ہوگا کہ آپ سچ کی طرف بلا رہے ہیں جب آپ کا اپنا کردار اس کی جو ہے نا وہ گواہی دے رہا ہوگا۔ آپ بلائیں کہ جی دیکھیں جاپان میں بہت فائدہ ہوتا ہے جانے سے، اور خود چلے جائیں امریکہ، تو آپ نے اپنے عمل سے کیا پیغام دیا کہ امریکہ جانا جاپان جانے سے بہتر ہے، وہاں زیادہ فائدہ ہے کہ میں امریکہ پہنچ گیا ہوں۔ لہذا جس شے کی آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں اس پر جب خود عمل کرتے ہیں تو یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس بندے کو یقین ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہی ہے اور ٹھیک ہے، لہذا اپنا عمل اس کے مطابق کریں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے اس کے باوجود کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ کوئی اور چلے نہ چلے، میں تو فرما برداری، گردن میں نے اللہ کے سامنے جھکا دیا، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تمہارے چلنے کا انتظار نہیں کروں گا، میں آج اسے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے، اس کے اندر بڑا تواضع ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اچھا نظریہ آ جائے۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو شاعر لوگوں کا جو موڈ ہوتا ہے نا، وہ بڑے تنگ مزاج ہوتے ہیں، وہ کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، نازک مزاج ہوتے ہیں، وہ نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندارت۔ اسی طرح جو علامے ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، فضلاء ہوتے ہیں، ادباء ہوتے ہیں، ان سب کے اندر یہ کامن ایک کمزوری ہوتی ہے کہ ریئیکٹ بہت جلدی کرتے ہیں، برداشت بہت کم ہوتی ہے، وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ جو بات وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ متکبر ہوتے ہیں۔ تمہاری یہ ہستی کہ میرے سے بات کرو، میں تو بہت پہنچی ہوئی شے ہوں، میرے تخیل کی پرواز 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور تم مٹی کے کیڑے آ کے میرے ساتھ بات کر رہے ہو۔ پیچھے بات یہ ہوتی ہے، یہ جو بات کی گئی ہے کیا ہے؟ آپ کے تخیل کی پرواز واقعی بہت بلند ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لیکن اس کے ساتھ اگر تکبر آ گیا نا، یہ ساری زیرو ہو جائے گی۔ تواضع اور انکسار ہونا چاہیے، میں بھی عام مسلمان ہوں، جس فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں وہی فرما بردار میں بھی ہوں۔ اور اگر میں عام مسلمان ہوں، اب میں بتاؤں آپ کو کہ ہم عام نہیں ہوتے، کہتے یہی ہیں عام نہیں ہوتے، اور آپ خاص ہوتے ہیں، اور اس خاص کا اظہار ہوتا ہے جب ہم اپنی کوئی نشانی مقرر کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسی ٹوپی پہنیں گے دور سے پتہ چل جائے گا یہ فلانے مسلک کا ہے، کوئی ایسا جو ہے نا لباس کا کوئی جز ویسا اختیار کر لیں گے جس سے پتہ لگ جائے، وہ ٹریڈ مارک ہے گویا ہمارا قومی نشان، جو کسی جماعت کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا وجہ تفاخر وہ جماعت ہے، وجہ تفاخر اللہ کی فرما برداری نہیں ہے، وہ جماعت ہے۔ تو وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی خاص جو ہے نا اپنے پہچان نہ بنائیں، اس کو اسلام نہ سمجھیں، اسلام اس سے باہر ہے، وہ اسلام کے اندر آئے، آپ بھی اسی اسلام کا حصہ ہیں،
یہ جو اپنے اندر وسعت پیدا کریں، یہ بھی اس دعوت اللہ کا تقاضا ہے. آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کسی مخصوص جماعت، مخصوص فرقے، مخصوص گروہ کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. بہرحال حق بات کی تو مخالفت ہوتی ہی ہوتی ہے. انبیاء کی ہوئی تو کوئی اور حق پر کھڑا ہوگا تو اس کی مخالفت ہوگی. اب دفاع کیسے کرنا ہے، مخالفت کا دفاع کیسے کرنا ہے، اس کی ہدایت دی کہ دیکھو یہ حق پرست کو سکھایا، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے، نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے. تو کیا کریں، ادفع باللتی ہی احسن، اپنا دفاع کرو اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے، یعنی برائی کے بدلے میں نیکی سے دفاع کرو. اور احسن کے الفاظ آئے، اس کا مطلب ہے جو گالی دینے والا ہے اسے دعا دو، صرف چپ ہی نہ رہو، اسے دعا دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جس شخص اور تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسا ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست ہوتا ہے. دل جیتنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، مخالف کو زیر کرنے کا. ویسے ہمارے جو وہ دوسری طرح کا ہوتا ہے نا، انہوں نے پھر وظیفے نکالے، تسخیر قلوب. وہ تسخیر قلوب کیا ہے، پتہ نہیں کوئی وظیفہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کو آپ سے ملنے والے آپ سے خام خام مروب ہو جاتے ہیں. یہ والی جو حرکتیں ہیں نا، یہ جادو والی حرکتیں ہیں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، جو کرنے والے ہیں وہ تو کریں گے، اس طرح کے کسی پھڈے میں کبھی نہ پڑیں. آپ اللہ کے بندے ہیں، تواضع اور انکسار سے رہیں، کوئی لوگوں کو اس طرح مغلوب کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو وجاہت اگر دے گا تو دے دے گا، لوگ ویسے مرغوب ہو جائیں گے، لوگوں کے دل آپ کی طرف پھیر دے گا. جیسے کہ ہم نے سورہ مریم میں پڑھا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت جو ہے محبت پیدا کر دے گا. تو جب وظیفہ پیدا کر کے تو آپ زبردستی لوگوں کی دلوں میں اپنی محبت پیدا کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی جادو والا کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اگر آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی آیات میں الحاد کر رہے ہیں. آیتیں اس لیے نہیں اتری ہیں کہ آپ تسخیر قلوب کے کام کریں. تو جو کرنے کا کام ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا. وما یلقاها، مگر اس کو نہیں پا سکتے، پر وہی لوگ پا سکتے ہیں، الا الذین صبروا، جن کے اندر صبر کا مادہ ڈھیروں صبر ہو، بہت صبر کر سکنے والے ہوں، جو بات کے پہاڑ ہوں، وہ یہ پا سکتے ہیں. وما یلقاها، اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، الا ذو حظ عظیم، مگر وہ لوگ کہ جو بہت نصیب والے ہوں، جن کی جو قسمت کے دھنی ہوں، وہ پہنچ سکتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے آپ کو چوک لگ جائے، یعنی غصہ آ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ اس مضمون، اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، دعوت اللہ، توحید کا ایک تقاضا، اللہ کی طرف بلانا، بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کام کیے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے. مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، تو اس جگہ پہ وہ بھی میں آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ بتایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو ان کے رہنے والوں کے اوپر الٹ دو، عذاب لے آؤ، عذاب استیصال، سب کو ختم کر دو. تو جبریل کہتے ہیں میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ، ان بستیوں میں تیرا ایک بندہ ایسا بھی رہتا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے. اب یہ دیکھیں، آپ ذرا تصور کریں، انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اس انسان کا تصور کریں جس نے پلک جھپکنے کے دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا. اس سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے زیادہ نیکی، انفرادی نیکی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر جبریل کہہ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے، واقعی وہ بندہ ایسا ہی ہوگا، مبالغے کا تو سوال ہی نہیں. وہاں تو بات وقال ثوابا، بات صحیح کرنی پڑتی ہے وہاں، تو جبریل نے بالکل صحیح بات کی. تو معلوم ہوا وہ جو پہلی صورت میں جو تقاضا آیا تھا نا، اس کو کاملتاً وہ شخص پورا کر رہا تھا، اللہ کی بندگی کا حق ادا کر رہا تھا، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اور جبریل کے دل میں بھی یہ بات آئی ہوگی، یعنی اللہ کو خبر تو نہیں دے رہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ، اللہ کو تو معلوم ہے وہ بندہ وہاں ہے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اشکال ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی پلٹی جائے گی، تو آخر وجہ کیا ہے؟ میں جانوں، سبب جانوں، اس لیے سوال کھڑا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پہلے اس بندے پہ پلٹو، پھر بعد میں باقیوں. میں نے پہلے اس کا ذکر پہلے کیا، اس پر بھی پلٹو، باقیوں پر بھی پلٹو، یعنی اس پر پہلے پلٹو، باقیوں پر بعد میں پلٹو. پھر اللہ نے سمجھایا کیوں؟ اس لیے میرے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی تھی
اور اس پر کبھی اس کے غیرت سے اس کا چہرہ سرخ نہیں ہوا، اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا، بدلا نہیں. یعنی دیکھیں نا، کسی نے آپ کو گالی دی تو کم از کم کان تو سرخ ہو جاتے ہیں نا، اور کچھ بھی نہ کر سکیں. ماں کی گالی دے دی، باپ کی گالی دے دی، کچھ جو نہ کر سکتے، کانپتا ہے، غصے سے کانپنے لگتا ہے. اس کا چہرہ بھی کبھی نہیں سرخ ہوا میری غیرت میں، تو بے شک میری عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بستی اس پہ بھی پلٹی جائے گی. ہاں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے، دنیا کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے گا. تو بہرحال یہ توحید کا دوسرا تقاضا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ محض کوئی یعنی وہ بات جوڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ عین توحید کا لازمی تقاضا ہے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کے بغیر بچت نہیں ہے. اگر اس کی نہیں بچت ہوئی، جس نے پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی کبھی معصیت نہیں کی تھی، اور کون ہوگا جو اتنا زیادہ عابد ہو، فرما بردار ہو؟ تو یہ لازمی بلکہ یہ کفارہ ہے. آپ کو جو باتیں سننی پڑتی ہیں، جو لوگ ذلیل کرتے ہیں، جو لوگ تانے دیتے ہیں، یہ اگر اس عبادت کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی، کجی رہ گئی تھی، کوئی کسر رہ گئی تھی، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ گناہ جھڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، وَالنَّهَارُ اور دن ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند ہیں. لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس اللہ کو کہ جس نے جو ان کو بنایا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے فرما بردار ہو. فإن استکبروا، تو اگر وہ نہ مانے، غرور کریں، تکبر کریں، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، تو جو ہستیاں تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دن کو بھی رات کو بھی. وہم لا یسمون، اور اس کی تسبیح سے وہ تھکتے نہیں ہیں، کرتے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، جب اٹھیں گے تو سجدہ کر لیں گے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو دبی پڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی رویدگی نہیں ہوتی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے اس پہ پانی اتارا، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وہ ابر آئی اور تازہ ہو گئی. ان الذی احیاها، بے شک وہ ہستی کہ جس نے اس کو زندہ کیا، زمین مردہ کو، لمحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، دیکھیے وہ الفاظ آ گئے جو ابھی میں نے کہے تھے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں کجی تلاش کرتے ہیں. الہاد ہوتا ہے نا کہیں اسے موڑ دینا، یعنی اس کا ایک سیدھا مفہوم ہے، ٹیڑھا معنی پہنا دیتے ہیں اسے، جو مراد نہیں ہوتی، مراد الہی نہیں ہوتی، وہ اپنی اسے میں وہ شیطانوں کے وحی کے ذریعے سے اسے ٹیڑھا معنی پہنا دیتے ہیں. ایک الہاد یہ ہے مفہوم میں الہاد کرنا، اور ایک الہاد ان کا غلط استعمال کرنا، آیات کو جادو کے لیے استعمال کرنا، اسماء کو جادو کے لیے استعمال کرنا، آیات کو جادو کے لیے استعمال کرنا. لا یخفون علینا، یہ ہم سے مخفی نہیں ہے. افمن یلقی فی النار خیر، آپ نے وہ موکلات کا لفظ سنا ہوگا نا، ہمزاد کا میں نے آپ کو سنایا. وہ جو انسان کا ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ جن ہوتا ہے وہ ہمزاد ہے. موکلات کیا ہوتے ہیں؟ یہ صورتوں کے ساتھ موکلات ہوتے ہیں، آیتوں کے ساتھ موکلات ہیں. تو قرآن اس لیے نہیں اترا کہ آپ اس چکر میں پڑ جائیں. افمن یلقی فی النار خیر، بلا وہ کہ جو ڈال دیا گیا آگ میں وہ بہتر ہے. ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ کہ جو قیامت کے دن امن سے، سکون سے، خوش مطمئن آئے گا، وہ بہتر ہے. اے معلوم معاشے، تم کرو عمل جو تم مرضی کرو. وہ شروع میں آیا تھا نا کہ تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تو کہا کرو عمل جو تم کرو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا جو ان کے پاس آئی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، جبکہ وہ بہت عزت والی کتاب ہے، بڑی نادر کتاب ہے. یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انتہائی نادر کتاب ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو چھوتے بھی نہیں مگر بہت پاک فرشتے. اور یہ کہ فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب، یعنی اتنا اس کا مرتبہ ہے، رتبہ ہے، اللہ نے اسے پوشیدہ کر کے رکھا ہوا تھا. تو اللہ نے تم پر بڑی عنایت کی کہ یہ کتاب تمہیں دی. اب اٹھو اسے لے کے دنیا میں پھیلاؤ. بلغوا انی ولو آیۃ، یہ دعوت کا تبلیغ کا کام اب تم نے کرنا ہے، رسول تمہارے پاس اسے چھوڑ کے گئے ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس سے ٹیڑھے معنی جو لوگ نکالتے ہیں نا، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں.
کسی آیت کو پکڑ کر کوئی آدمی نے کوئی الٹا معنی پہنا دیا یا اس کا ایک خاص رخ دے دیا، آپ کنفیوز ہو گئے، آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، اس معنی کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جائیں، یہ قرآن آپ کو بتائے گا یہ معنی غلط ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود قرآن آپ پر، ہاں وہ چوٹ پڑی ہو آپ کے دل پر، وہ جو اس نے غلط بیان کیا نا اس سے آپ کو درد ہوا ہو، جو اس نے غلط بیان کیا اس کی آپ نے غیرت کھائی ہو، اس کے بعد آپ قرآن کے پاس بیٹھ جائیں، یہ اس سے بڑا استاد، اس سے بڑا مرشد، اس سے بڑا رہنما، ہادی، امام اور کوئی ہے نہیں، یہ خود بتائے گا آپ کو، یہ دیکھو یہ اس نے غلطی کی ہے۔ تعبیر کی غلطی یہ چلنے نہیں دیتا، سیدھا کر دیتا ہے، تھوڑے وقفے کے بعد بتا دیتا ہے، لا یاتیہ الباطل، اس پر باطل آ ہی نہیں سکتا، من بین یدیہ، نہ سامنے سے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے، وہ جو ہوتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے وہ جو فاسق گمراہ ہوتے ہیں، ایمان والے اس سے ہدایت پاتے ہیں، اور باطل نے کوئی ٹیڑھا معنی پہنا دیا ہو، قرآن اس کو بتا دیتا ہے یہاں سے اس نے ٹیڑھا کر دیا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی آپ سے کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی، وہی کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے والے رسولوں کو کہا گیا، یہ سارے مذاق ان کے بھی ہوئے، مقابلہ ان کے ساتھ بھی ہوا، ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب بہت بخشش والا ہے، ان ساری گستاخیوں کے باوجود بھی موقع دے رہا ہے، وذو عقاب علیم، اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے، جس دن اس کا غضب بھڑکا بچے گا کوئی نہیں، سب پیس کے رکھ دیے جائیں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اسے بناتے ہیں کسی اجنبی زبان کا قرآن، ظاہر ہمارا خیال تھا ہم نے اسے عربی زبان میں بنا کر پیش کیا، اسے اردو میں بھی، پشتو میں بھی، جاپانی میں بھی پیش کر سکتے، کسی اجنبی زبان میں پیش کرتے، اور وہ ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، لَقَالُوا، تو یہ کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو کہتے ہمیں تو ان آیات کی سمجھ ہی نہیں آئی، ہم پر تو کھول ہی نہیں گئی، یہ تو جو کچھ بیان کر رہا ہے، اب چینی کوئی سنا رہا ہو تو ہمیں تو چھن چھن کی آواز آئے گی، سمجھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا کہ بھئی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم معجزہ کرتے اور قرآن کسی عربی زبان، یعنی عربی کی بجائے کسی اور زبان سے آپ کی زبان مبارک پہ جاری کر دیتے، معجزہ تو ہو جاتا، پلے کیا پڑتا، سمجھ کیا آتی، اور پھر ان کا اعتراض جینین ہوتا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اعجمی عربی، بلا یہ قرآن اجمی میں اور ہم عربی، قل هو الذی آمنوا، قل هو للذین آمنوا ہدی، کہہ دیجئے یہ جو ایمان والے ہیں نا وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں، والشفاء، اور ان کے لیے یہ شفا بھی ہے، ان کی پریشانیوں کا حل بھی ہے، ان کی جو تزکیے کا ذریعہ بھی ہے، والذین لا یؤمنون فی آذانہم، لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے، فی آذانہم وقرون، ان کی کانوں میں میل ہے، یعنی انہیں یہ سنائی نہیں دیتا، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، یہ بہت دلچسپ جملہ ہے، توجہ کا طالب ہے، یہ ان کے اوپر اندھاپا ہے، یہ کیا مطلب ہے، تو نور، اندھاپا کیوں ہے، یعنی جب آپ پر کوئی روشنی زور کی پڑے نا، فلیش کرے آپ پہ پڑے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اس قرآن کی چمک ایسی ہے کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ روشنی نہیں ہے، روشنی ہے، ان کی نگاہوں کے اندر جو ہے نا وہ اتنی تاب نہیں ہے کہ اس روشنی کو فیس کر سکیں، محروم ہے وہ، ویسے پتہ نہیں ادھر سے لیا ہے یا کیا، کیونکہ اس میں جو ایک تصور عام طور پہ آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب جو کتے کا بچہ، جسے وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جو تازہ جو جنا بچہ ہوتا ہے، نو مولود، اس میں وہ آنکھیں نہیں کھول سکتا، پتہ نہیں 7-8 دنوں کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اب وہ تصور اقبال نے لے کے کہیں فٹ کیا ہے، کہتے ہیں مکتب و ملا و اسرار کتاب، مکتب و ملا و اسرار کتاب، کور مادرزاد و نور آفتاب، وہ جو تازہ پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے کتے کا پلا، وہ اس کو جیسے روشنی پڑتی ہے نا سورج کی تو اس کی آنکھیں بند، اسی طرح ہمارے عام طور پہ جو ابھی یہ مکتب صرف جو ہے نا وہ نہیں ہے مدرسہ نہیں ہے، مکتب اسکول، اور جو ہمارے علماء ہیں دونوں، ان دونوں کے لیے قرآن مجید کے جو اسرار ہیں وہ ایسی ہی چمک رکھتے ہیں کہ جیسے وہ جو آفتاب کی چمک پڑنے سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی وہ اندھاپا ہے، یہی معاملہ مشرکین مکہ کا ہے، ان کو ان کے تصور سے ہی ورا ہے، ایسی چکا چوند روشنی ہوتی ہے کہ یہ بالکل اندھے ہو کے رہ جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ جو انہیں لگتا ہے ایسے ہے، جب یہ سنتے ہیں اسے
جیسے دور سے بلائے جا رہے ہوں. اب دور سے بلانے کا بھی آپ کو تو تجربہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو ہم ٹیلی فون پہ بلاتے ہیں. تو پہلے وقتوں میں جب دور سے کسی کو بلانا ہو تو آواز آ رہی ہوتی تھی، بندہ کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا. جیسے آج کل بھی سگنل خراب ہو جائے نا تو بندہ مڑ مڑ کے پوچھتا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہو، سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح دور سے آواز جب آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی. تو گویا یہ سنتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، دیکھتے ہیں چکا چوند سے ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، تو یہ دیکھی وہ تصور ہی نہیں کر پاتے جو قرآن مجید تصور کروانا چاہتے ہیں. الفاظ میں گولج کے رہ جائیں گے، الفاظ میں گم ہو جائیں گے، لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو تخیل ہے اسے نہیں پا سکیں گے، وہاں تک ان کی سمجھ کی رسائی نہیں ہو سکے گی. یہ بات ہے جو سمجھائی گئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا معاملہ چکتا ہو چکا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس کے بارے میں ایک ایسے شک میں پڑے ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا. جتنا آپ کو یقین ہوتا ہے اتنے آپ کے عمل کے اندر اعتماد ہوتا ہے، اور جتنا آپ کا دل ڈواڈول ہوتا ہے اتنا ہی آپ کے عمل کے اندر بھی تردد ہوتا ہے، کروں نہ کروں، چلوں نہ چلوں. اور مشکل مرحلے پہ وہ جو شک ہوتا ہے وہ انسان کے کردار کو بالکل جو ہے نا کھوکھلا کر دیتا ہے. من عمل صالحا، جس کسی نے بھی کوئی نیک عمل کیا، فلنفسہ، تو اپنے ہی بھلے کو کیا. ومن اساء، اور جس نے برائی کی، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ اس کا جواب صرف اسی کے پاس ہے، کسی اور کو نہیں معلوم، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی. وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور نہیں نکلتے پھلوں میں کے جو پھل اپنے غلافوں میں سے، یعنی جس میں وہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کا جو پھول میں، تو وہ اس پہ نہیں نکلتے. وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تضع، نہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر یہ کہ سب اللہ کو معلوم ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، اور پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں. قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو بتا جو دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہ نہیں ہے، ہم کسی شریک وریک کو نہیں جانتے. کوئی بالکل انکار کر دیں، جن کے لیے آج مرتے ہیں اور غیرت کھاتے ہیں جن کی، اس دن ان کا انکار کر دیں گے کہ ہم جانتے نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائے گا جن کو پکارا کرتے تھے ان سے پہلے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّخِيصٍ، اور سمجھ جائیں گے کہ اب ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے. لَا يَسَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ، انسان بھلائی مانگتے ہوئے، خیر مانگتے ہوئے، دولت مانگتے ہوئے، اقتدار مانگتے ہوئے، کوئی جو وسائل مانگتے ہوئے تھکتا ہی نہیں، مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، یا اللہ یہ دے یہ دے یہ دے، تھکتا ہی نہیں، مانگتا رہتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر کبھی کبھار اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی حادثہ ہو جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، امید توڑ کے، گویا اس کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، سب ختم ہو گیا اور اب اس کے لیے کچھ کوئی شے نہیں رہی. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے مزہ چکھائیں اپنی رحمت کا اس تکلیف کے بعد جس نے اسے چھوا ہو، یعنی اس مصیبت کے دنوں کے بعد اچھے دن آ جائیں. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، یہ میری یعنی یوں سمجھے کہ استحقاق ہے. وما، یعنی یہ میری محنت تھی، میری اس کے لیے جو ہے نا کوشش تھی، میری سمجھداری تھی، میرا منصوبہ تھا جس کے بدلے میں یہ مجھے ملا. وما أظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قیامت ہونی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو بے شک میرے لیے اس کے پاس اس سے بھی بھلائی ہوگی، اس سے بھی زیادہ خوبی ہوگی. یہ مضمون اس سے پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے کہ انسان کو جو غلط فہمی ہوتی ہے دنیا میں نعمتیں ملنے کے نتیجے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کا لاڈلا ہوں تو مجھے ملی ہیں. پہلی غلط فہمی تو یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنی سمجھداری کے نتیجے میں ملی ہیں. تو اگر قیامت ہونی ہے تو اس کا مطلب کوئی اللہ ہے علی کل شیء قدیر، تو اس نے مجھے دی ہیں، تو اگر اس نے مجھے دی ہیں یہاں تو میں اس کا لاڈلا ہوں. تو اگر یہاں لاڈلا ہوں تو جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہو کہ وہاں تو اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا،
تو یقیناً مجھے ہی ملے گا، اور کسی میں یہاں مجھے ملا ہے تو وہاں بھی مجھے ہی ملے گا۔ اب ایک حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ مجھے دیا تمہیں نہیں دیا تو آخرت میں کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو جس نے یہاں دیا وہ وہاں بھی دے گا، اور جسے نہیں دیا اسے نہیں دے گا۔ یہاں تک تو بالکل لاجک ٹھیک ہے۔ غلطی کہاں ہے؟ یہاں دیا تو امتحان کے لیے دیا، یہاں نہیں دیا تو امتحان کے لیے نہیں دیا۔ یہ آخرت کا پیمانہ نہیں ہے، یہ دنیا کا پیمانہ امتحان کا پیمانہ ہے، اور آخرت کا پیمانہ جو ہے انعام اور اکرام کا اور سزا اور جزا کا پیمانہ ہے۔ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم لازماً بتائیں گے جن لوگوں نے کفر کیا، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں، جو انہوں نے بغاوتیں کی ہیں، سب بتائیں گے انہیں، اور صرف بتا کے چھوڑ نہیں دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، فراوانی کر دیتے ہیں اس کے اوپر، أَعْرَضَ، وہ ہمیں بھول جاتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں کرتا۔ مسائل ہی سارے حل ہو گئے نا، ہم تو تکلیف میں یاد آتے ہیں، اچھے خوشحالی کے دنوں میں تو ہمیں یاد ہی نہیں کرتا۔ ورنہ آب جانبی، اور پہلو تہی کر جاتا ہے، کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اب وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اب 5 وقت کی نماز تو ہے ہی، اب تہجد بھی اس سے نہیں چھوٹتے، خود بخود اٹھتا ہے، کسی کو جگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تکلیف میں ہے۔ اب اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے دعا اللہ سے، اور ہر وقت دعا۔ اب دیکھیں ایک اعتبار سے دیکھو تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ کسی آستانے پہ نہیں گیا، وہ کوئی غیر اللہ کو نہیں پکارا، اللہ ہی کو اس کو پکار رہا ہے، تو اس اعتبار سے تو توحید ہے، تو پھر کیا کمی ہے؟ کس بات کا اللہ گلہ کر رہا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ تمہیں تکلیف بھی امتحان کے لیے ملی تھی اور خوشحالی بھی امتحان کے لیے دی ہے۔ دونوں حالتوں میں تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ تکلیف میں صبر کرو اور خوشحالی میں شکر کرو۔ جب خوشحالی آتی ہے تو جانتے ہی نہیں، اور جب تکلیف آتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں، جانتے ہو اچھی طرح، تمہیں معلوم ہے کہ مصیبت دور کون کرے گا، تو جب وہ دور ہو جائے تو اس کے بعد شکر بنتا ہے نا، اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ اپنے رویے کو ٹھیک کرو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی فرمائیے کہ تم سوچو لوگو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور اس کے بعد بھی تم اس کا انکار کرو گے، یہ چلیں تمہاری بات کا خیال کرتے ہوئے لحاظ کرتے ہوئے ہم یوں ہی کہہ لیتے ہیں بالفرض یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم نے اس کا کفر کر دیا۔ من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ ضد میں کون ہے، جو گمراہ کون ہوگا جو اتنی ضد میں ہے کہ اللہ کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ سنوریہم آیاتنا، کوئی بات نہیں، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی، کائنات کے اندر بھی، وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی۔ یعنی ایک نشانیاں یہ ہیں قرآن مجید، آیات ہیں یہ، ایک آیات ہماری بکھری ہوئی ہیں پوری کائنات میں، اور خود ان کے اپنے جان کے اندر بھی ہیں، تو وہ ہم انہیں دکھائیں گے حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ حقیقت ان پر کھل جائے گی، انہ الحق، کہ قرآن حق ہے، سچ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور جو کائنات کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور وہ اگر کسی کائناتی حقیقت کو بیان کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہے۔ انسان کا علم ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ ساری باتوں کو سمجھ رہا ہو، اور اگر کل اس کا علم بڑھے گا، اس کی آنکھوں کے آگے دوربین لگے گی، خوردبین لگے گی، اپنے اندر جھانکے گا، کائنات میں دیکھے گا، تو کوئی اس کلام کے اندر اور کائنات کے حقائق کے اندر تضاد نہیں پائے گا۔ یہ بات ہے کہ جسے آپ سمجھ لیں کہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں، تھیوریز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں وہ قرآن سے متصادم نہیں ہوتے، اور گویا وہ قرآن کا ثبوت ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ بات کہی گئی ہے جب کوئی اس بات کو جانتا ہی نہیں تھا، تو یہ لازماً کسی ایسی ہستی کی طرف سے کہی گئی ہے کہ جو ان حقائق سے واقف تھا کہ جن تک انسان اس وقت نہیں بلکہ اب جا کے پہنچا ہے، تو یہ ایک ثبوت بن جاتا ہے قرآن مجید کے حق ہونے کا، من جانب اللہ ہونے کا، اللہ کا کلام ہونے کا۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شے کے اوپر نگران ہے، گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سن لو کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
الا انہ بکل شیء محیط، اور سن رکھو کہ اس نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، سب اس کے قابو میں اس نے گھیرے ہوئے ہیں، اور سب کے سب نے آخرت میں اس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔